چاہے وہ میڈیکل کا لٹریچر ہو، چاہے کسی اور فیلڈ کا ہو، وہ سارا کچھ سارا اسپینش میں ہے۔ اب ان کی زبان اسپینش ہے، تو مطلب ہے کہ چھوٹی قوم ہو یا بڑی قوم ہو، ہر ایک کا اپنا جو ہے نا اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور تھرڈ ورلڈ میں یہ ہوتا ہے البتہ کہ وہاں پہ لوگ انگلش کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن اب آپ جائے فرانس میں جا کے دیکھیں تو وہ لوگ کبھی بھی انگلش بولنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے یار ہماری اپنی زبان ہے، ہم اپنی زبان میں بات کیوں نہ کریں۔ یہ ہم لوگ اس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو یار، یہ انگلش ہی سب کچھ ہے، بندے کو کیا اپنی زبان میں وہ کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں زبان وہ تہذیب اور جو ثقافت ہے اس کی پہچان ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی زبان ہی ہے بھائی، تو زبان بندے کی محفوظ ہونی چاہیے۔ اور اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ تو پتہ نہیں کہ کوئی 12-13 سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ابھی آ گئے ہیں اس فیلڈ میں، اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالتے ہیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور یہ ہمیں جو ہے نا محفوظ کر لینا چاہیے۔ دیکھو کچھ ہمارے زبان جب چھوٹے بچے کچھ اور بولتے ہیں تو ان کی بات سن کے بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ زبان ہماری تو نہیں تھی، کہیں اور سے اٹھا کے اس نے یہ لفظ بول دیا، اور یہ بندے کو تھوڑا سا برا لگتا ہے کہ یار یہ اس نے کیوں اس طرح کیا ہے۔ اب برا کیوں لگتا ہے یہ بھی بندہ نہیں کہہ سکتا یار کیوں برا لگتا ہے، لیکن زبان جو ہے نا محفوظ ہونی چاہیے۔ اب ورکشاپ میں یہاں پہ آ کے سر نسیم صاحب اور طارق جان صاحب اور محمد ان کی کوششوں سے جو ہے نا ہم لوگ یہ کام سیکھ رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ ہم لوگ آگے اپنے اس زبان میں جو ہے نا اپنی تمام چیزوں کو جو ہے نا محفوظ کریں گے، ہماری شاعری ہے اس کو محفوظ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، اب آپ زبان میں اپنی زبان کو آپ ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کی شاعری ختم ہو جائے گی، آپ کی شاعری محفوظ نہیں ہوگی، آپ کی تہذیبی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سارا دوسری زبان جو ہے نا بہا کے لے جائے گی۔ تو یہ چیزیں اب دینی باتیں ہیں، تو آپ اپنی زبان میں اگر گھر میں جا کے جیسے ہم لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، آپ اپنی زبان میں بولیں گے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، بنسبت یہ کہ آپ جو ہے نا اردو میں بولے یا انگلش میں بولیں۔ ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں جو ہے نا کھچپ کرتے ہیں، مطلب کھچپ کرتے ہیں کہ یار ایک آدھ لفظ بول دیا، اور اس سے ہم تھوڑا سا وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں اندر سے ہم یہ ظاہر کرانا چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں انگلش ہوں، لیکن انگلش جو ہے نا وہ معیار نہیں ہے اس چیز کا، انگلش معیار نہیں ہے ایجوکیشن کا۔ تو یہ ہے کہ اس کام پہ ہمیں مزید توجہ دینی چاہیے، اور یہ جتنا کچھ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بھائی، اب نہیں پتہ تھا کہ یار پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس طرح کرنا ہے۔ یہ ہے کہ ابھی اس ورکشاپ میں جو ہے نا اور پچھلے میں بھی کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں، لیکن جو چیز رہ گئی ہے وہ رہ نہیں گئی ہے، مطلب اس میں تھوڑی سی دماغ نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پہ، وہ ہے واول میں میرا دماغ نہیں پہنچا ہے، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ آگے جا کے جو ہے نا اس کو ہم وہ کریں گے، یہ ہوتا جائے گا آرام آرام سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ہماری جو ہے ہمارا تسلسل جاری رہے۔ اب ہم اس ورکشاپ میں جتنے لوگ آئے ہیں تو ان سب کو اگلے ورکشاپ میں بھی ہونا چاہیے، اسی طرح بندہ سیکھے گا۔ اب آپ بیچ میں ایک چیز کو مس کریں گے تو پھر وہ چیز پھر رہ جائے گی، تو اس میں ہمارا جو تسلسل ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اس پہ پچھلے ورکشاپ کو بنیاد بنا کے مولانا صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو میرے خیال میں ہمارا کل کا اور آج کا دن بھی مولانا پہ ہی بیس کرتا ہے، کہ یہ مولانا نے یہ آرٹیکل نہ لکھے ہوتے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم یہاں پہ کیا کریں، وہ مولانا نے آرٹیکل لکھے ہیں، وہ آرٹیکل اللہ کے فضل و کرم سے کسی نے پڑھا نہیں، میں نے پڑھے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ایک مجھ سے مس ہوا تھا، لیکن وہ 2 میں نے پڑھے تھے۔ کنفیوژن ابھی بھی مطلب بہت زیادہ ہے، لیکن ہم مزید وہ کریں گے تو اس میں ترقی آتی جائے گی، ہم اپنے اس پہ آگے چلیں گے۔ جیسے طارق جان صاحب نے اور نسیم صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یار ابھی پشتو زبان پہ کام کیے ہوئے 70 سال کے قریب ہو گئے ہیں، اور ابھی تک وہ اس ترقی کی راہ پہ نہیں چل پڑی ہے صحیح طریقے سے، تو سوچیں کہ ہمارا کتنا عرصہ لگے گا، اور ہمارے ابھی تو شروعات ہے بھائی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ مزید توجہ دینی چاہیے، اور
اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ایک دوسرے کے خیالات کا بھی پتہ چلتا ہے، دلچسپی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ماشاء اللہ سے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ سارے سوشل میڈیا پہ لکھنے والے لوگ ہیں، رائٹر قسم کے لوگ ہیں، مختلف آئیڈیاز دیتے ہیں، اور اس سے یہ جو محفل میں ہم جو آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبان کے لیے صرف فائدہ ہوگا، یہ ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے نا ایک دوسرے کا جو گپ شپ ہوتی ہے، جو ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں مزید اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور کرنا یہ چاہیے کہ اس کا تسلسل جو ہے نا، جو بندے ابھی آئے ہیں وہ اگلی دفعہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے، ہم لوگ فراغت کسی کو نہیں ہوتی۔ دیکھو اگر مجھے لگتا ہے کہ یار میری کندھوں پہ اتنا سارا بوجھ ہے، وہ کچھ نہ کرتے ہوئے یہ لگتا ہے، سب کو یہ لگتا ہے، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے، اور نکال کے ہی ہم کسی اچھے کام کی طرف لیں گے، اور یہ اچھا کام ہے۔ تو نسیم صاحب کا بہت شکریہ سر، آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور آپ کی تو زبان بھی نہیں ہے، اور اس دیکھو آپ، میں سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں یار کہ وہ اس کام کیسے کرتے ہیں، اور میں یہ جو IPA سسٹم نہیں ہے، یہ اس میں میرا دماغ نہیں کام کر رہا ہے کہ یار انہوں نے اندر سے جو انگلش میں لفظ نہیں دکھتے ہیں، یہ فونک ایک سسٹم ہے اپنا، یہ کمپیوٹر پہ کوئی ہمارا دماغ وہاں پہ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے دیکھو کتنا کام کیا ہے طارق جان صاحب نے اور انہوں نے محمد نے، تو یہ ان کو میرے خیال میں یار ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، میں بھی ابھی انگلش میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جو کوہستانی بندہ ہے اس کو کوہستانی میں ہی اس لیکچر کے دوران باتیں کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اگر کوہستانی میں اس کو الفاظ نہیں آتے تو اردو میں بولنا چاہیے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ یہاں پہ انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ کم ہونا چاہیے سر۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک تجویز کی تھی مولانا صاحب نے کہ یہاں پہ جو وہ لگایا تھا ورکشاپ، وہ کوہستانی میں لکھا ہونا چاہیے، تو ادھر آگے مولانا دیکھ رہے یار یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کام کیا ہے بھائی، ایک ورکشاپ سے مولانا صاحب نے اتنا مواد نکالا ہے، اور مولانا کو دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ سیرت میں بھی میرے خیال میں کام کر رہے ہیں، اور قرآن کے ترجمے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ دوسرے مولانا صاحب بھی بیٹھے، اور دوسرے ہمارے ٹیچر حضرات، آپ لوگوں کا بڑا وہ ہے کنٹریبیوشن ہوگی اگر آپ لوگ کام کریں۔ ہم لوگوں کا تھوڑا یہ ہے کہ جس طرح ہماری فیلڈ ہے میڈیکل، ہمیں اس میں جس طرح طارق جان صاحب نے بولا تھا کہ اس پہ بھی مختلف بیماریوں کے بارے میں لکھنا چاہیے، لوگ ہمیں اپریشیٹ نہیں کریں گے، یہ بات طے ہے بھائی، یہ بات طے ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ کہیں کہ یار بندے گزرے تھے یار جنہوں نے ہماری یہ چیز جو ہے نا محفوظ کی تھی۔ تو کچھ لوگوں کے نصیب میں جو ہے نا مرنے کے بعد وہ تعریفیں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہوں۔ تو شکریہ سر، اور طارق صاحب آپ کی محنت سے سارا کچھ ممکن ہوا، اور مزید انشاءاللہ ہم تو وہ رکھتے ہیں کہ ورکشاپ آپ رکھیں گے، اور مزید ہم اس چیز میں جو ہے نا اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ہم جا کے تھوڑا تھوڑا ہم سب کو لکھنا چاہیے، بے شک کم لکھو لیکن فیس بک پہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں فیس بک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔